نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم فتنقلبوا خاسرين. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت غزوہ احد کو ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کو کچھ وقتی پسپائی ہوئی اس وجہ سے کہ شیطان نے ایک افواہ پھیلا دی لشکر کے درمیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا. تو بات کچھ مناسبت رکھتی تھی تو بعض صحابہ کرام اس قدر غمزدہ ہو گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں تو اس دنیا میں جینے کا سبب ہی نہیں. ہر چیز کی علت ہے نا، دنیا میں رہنے کا بھی کوئی سبب تو ہونا چاہیے. خالی صبح اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، رات میں آ کر سو جانا ہے، پھر وہی روٹین ہے، تو یہ کوئی سبب نہیں ہے. یہ جانوروں کی زندگی ہوا کرتی ہے اس طرح کی، بلکہ کوئی مقصود دل میں ہونا چاہیے. ہاں، اب اس مقصود کو آپ کب حاصل کریں گے، پائیں گے، یہ مطلوب نہیں. بات سمجھیں، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ ارادہ اور وہ نیت جو اللہ کو پیش کرنا ہے، جو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اس کا استحضار یہ مطلوب ہے. اب کب ہوگا کب نہیں ہوگا اس کا تعلق انسان سے نہیں ہوتا. جیسے ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کا کیا واقعہ پیش آیا. جیسے سیدنا بلال ہیں، سیدنا عمر ہیں، عثمان ہیں، طلحہ، زبیر وغیرہ، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قصہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسق الارادہ، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر. کہ ہم ایک پلان کرتے ہیں کہ کل یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اگلے دن کچھ نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ کوئی ذات ہے جو میرے اور آپ کے دن رات ایک ایسی پلاننگ یا منصوبے کے تحت لے کر اپنی منزل تک پہنچ رہی ہے کہ جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. ایسا ہے یا نہیں؟ قدرتی آفات، مصائب وغیرہ جو ہوتے ہیں، چونکہ یہ چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کا متعلق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہوا کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن اس کا سبب وہ ہمیشہ اعمال ہی ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا سبب ہمیشہ اعمال ہی ہوا کرتے ہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں.
تو غزوہ احد میں جب یہ خبر پھیلی تو صحابہ میں، اور صحابہ بھی سیدنا ابو بکر و عمر عثمان علی موجود ہیں، صحیح، خلفائے اربعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو کیسی عجیب قیامت ہوگی ان قلوب پر کہ اس قدر چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لشکروں میں گھس کر خود کو فنا کر ڈالا۔ پھر اس کے بعد یہ قصہ کوئی تمام تو نہیں ہوا نا، زندگی چل رہی ہے ہر ایک کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس سے بڑی قیامت کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یعنی میری اور آپ کی زندگی کا اگر کوئی لمحہ قابل افسوس ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم سے رخصت ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم سے رخصت ہونا ہے۔ تو وہاں پھر صحابہ کرام انہزام کا شکار ہوئے، یعنی گویا کہ ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، ہاتھ پیر ڈھیلے ہونا، یہ علامت ہوتی ہے نا ایک شکست خوردہ انسان کی کہ جب وہ کچھ کرنے پر قادر نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ انہزم۔ تو یہ کیفیت پھر دوبارہ آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو احد کے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، کہ محمد ایک رسول ہی تو تھے، ٹھیک ہے، ایک پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، ایک خلیفہ تھے۔ اب وہ ساری زندگی تو آپ کے درمیان نہیں رہیں گے نا، یہی تو آزمائش ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان ہوتے تو کیا کوئی کافر ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یقیناً ساری دنیا اسلام پر باقی رہتی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ہے کہ جس کے لیے فنا نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ واجب الوجود اور ایک ایسا متخلق کہ جس نے اس عالم کو بنایا، اس ذات کا اس عالم سے یکسر ہر شے میں مختلف ہونا یہ لازمی ہے۔ تو احد کے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، اور پچھلی ویڈیو میں غالباً یا اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کی دعوت کا ایک محور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کی دعوت کا ایک محور ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کی طرف نہیں، اس دعوت کی فکر کرتے ہیں اور اسی کی جانب تبلیغ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے شخصیت کو مدار زندگی نہیں بنایا، مدار بندگی نہیں بنایا اور معبود نہیں بنایا، تو وہ ان کا نام تا قیامت زندہ ہے، ان کا نام تا قیامت زندہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک شخصیت کو مدار بنا لیا تو ان کا جو نام و نشان ہے وہ تک مٹ گیا۔
یعنی صحابہ کرام کی ایک جماعت جنہوں نے ارتداد کو اختیار کیا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، تو ان کا نام تک ہم نہیں جانتے، نہ ہم نے کبھی اس میں کوئی کھوج لگائی کہ وہ کون کون تھے۔ جب منقول ہی نہیں ہے تو بلا وجہ اس کی کھوج میں لگنا بھی ایک فضول بات ہے۔ جیسے آج کل جملہ مترجہ کے طور پہ آئے دن آ رہا ہے کہ مریخ سے آوازیں ٹیپوں کے آ رہی ہیں، اور لوگ چاند پر چڑھنے کی دوبارہ کوششیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے عجیب فالتو قسم کے لوگ ہیں کہ کائنات کی رموز میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ خالق کائنات کہتا ہے کہ تمہاری نظر رسوا ہو کر پلٹنے والی ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہماری زندگی اس قدر طویل نہیں ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک چیز کا مشاہدہ کریں، بلکہ ہم اپنی زندگی کو ان مشاہدات کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کی بنا پر گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں یا آپ، ہم میں سے کوئی بھی کل بچے تھے، جوان تھے، آج بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی زندگی سے جو کچھ غلط لیا، مطلب جو ہمیں جس کا مشاہدہ صحیح نہ نکلا، تو ہم کبھی بھی اپنی اولاد کو اس چیز میں پڑھنے نہیں دیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا اس کا تجربہ کر کے، تو اب اولاد کو بھی اس کا تجربے میں لگا کر ناکام بنائیں گے، تو یہ 100% غلط بات ہے، اور ایسا بے عاقل انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ انہضام اور یہ آفات چونکہ زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، تو اس کا ایک سبب اور ایک علت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ میرے آپ کے عام۔ موجودہ جو حالیہ بارانی سلسلہ چلا ہے، تو اس میں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ 500% زیادہ بارش ہوئی، اور یقیناً ایسا ہی معلوم ہوتا بھی ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ لوگ بے گھر ہو گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے جو اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اور اللہ ان کو صبر دے جن کے گھر مسمار ہوئے، جن کی فصلیں تباہ ہوئی۔ لیکن وہ ایک تعزیت اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کو فقط یہ کہنا یا یہ کوشش کرنا کہ میں ان کے کھانے پینے کا، گھر کا انتظام کروں، یعنی ان چیزوں میں لگ جانا، اور اصل سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جانا، یہ قدر گستاخی بھی ہے عند اللہ۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کی امداد غلط ہے یا ممنوع ہے، ہم نے خود الحمدللہ کافی کام کیا، اللہ جانتا ہے، اور سب سے پہلے بلکہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالا، اور اب بھی دل غمزدہ ہے ان مناظر کو دیکھ کر، بلکہ میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، میری قلبی کیفیت حالت ایسی ہے کہ میں بالکل ان مناظر کو نہیں دیکھتا، یعنی سامنے بھی آ جائے تو میں انہیں
رفع دفع کر دیتا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں. بہرحال مقصود یہ ہے کہ رجوع الی اللہ یہ بہت قیمتی شے ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کا جو کچھ گیا گیا، جس کا جو کچھ گیا گیا، اصل جو نعمت ہے وہ ہے ایمان، وہ آپ کے پاس محفوظ ہے. اگر یہ ایمان کی کوئی حیثیت یا اس کی کوئی قیمت نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسے علاقوں میں یہ جو روافظ کی ٹیمیں اور جو یہود و نصارہ کی ٹیمیں گشت کرنے نکل پڑتی ہیں اور غربا کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر اپنی جماعت کے اندر اضافہ کرتی ہے، یا قادیانی وغیرہ جیسے بھی ہیں، تو یہ کبھی بھی وہاں پر حصہ نہ ڈالیں. شیطان نے جیسے غزوہ احد کے موقع پر ایک انسانی روپ دھار کا یہ جو تماشا پھیلایا، اسی طرح تماشا وہ ان جگہوں پر بھی کرتا ہے، یعنی ان کو متوجہ کرتا ہے کہ اب آؤ اب آؤ، ان کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالو. تو ایک تو یہ ہے کہ میرے بھائی اور میرے دوست احباب ان کی امدادی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ کچھ ذکر و استغفار میں لگ جائیں اور تعزیت میں لگ جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معصوم کون ہو سکتا ہے کہ جو تیز ہوا کے چلنے پر مسجد کا رخ فرمایا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد، بات کرنے کا مقصد بس اتنا ہی ہے کہ کوئی ڈھکی چھپکی بات تو ہے ہی نہیں. میں آپ سب، سارے عالم، ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ جس طرح ہم اپنا احتساب یا اپنا حساب آگے پیش کریں گے، اسی حساب سے اس کا نتیجہ آئے گا. تو کبھی یہ بربادیاں آپ سوچ لیں کہ کافروں پر بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں پر بھی آئی ہیں، لیکن یہاں پر وہی بات ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تم پر کوئی مصیبت آئی ہے تو تمہیں پھر بھی خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری موت کے بعد ایک ایسی زندگی ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جس میں تم اپنے سب رشتہ دار، اولاد، احباب سب سے مل لو گے، اور پھر موت نہیں آئے گی، اور اس میں اللہ کی رضامندی بھی رہے گی. سمجھے؟ اور اس میں ایسی ایسی انہار اور ایسے باغات ہیں کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اور یہ وعدے کفار کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو تو اس سے انکار ہے نا کہ یوم الحشر کچھ نہیں، قیامت کچھ نہیں، جو انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، تو اس کا تو انشاءاللہ روز جزا میں فیصلہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھ سے اور آپ سے ایک تعزیت فرما رکھی ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو اس کو برداشت کرو. وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ تو آپ ہی کی وجہ سے آ رہی ہے نا. اور اس کا آنا یہ بھی باعث خیر و برکت ہے، یہ بھی باعث خیر و
برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ارشاد کہ اللہ سے میں نے ہر دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، ما سوائے اس بات کے کہ میری امت پر کبھی کوئی تکلیف بھی نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا اجر یا جزا اس دنیا میں ملے گی، اور یہ دنیا میں اس کا ملنا یہ اس کے لیے وہ ہے، انعام ہے، اور اس کے لیے ایک ہوش ہے، ایک ایسی قابلیت ہے کہ جس سے وہ سبق حاصل کرے اپنے آئندہ کے لیے. بھائی اگر کوئی مسلمان اس کی فصل تباہ ہو گئی، گھر برباد ہو گیا، بچے مر گئے، وہاں پر قادیانی یہود و نصارہ اگر پہنچتے ہیں، کیوں پہنچتے ہیں؟ کیونکہ یہ کیفیت ہمیشہ تو نہیں رہے گی نا، ختم ہو جائے گی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد یہ طوفان خشک ہو جائے گا، یہی سیلاب ختم ہو جائے گا، پھر وہی زندگی شروع ہو جائے گی، اور آپ اور میں اس طرح بھول جائیں گے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ پھر وہی خرمستیاں شروع. آج تو اللہ 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 کی بس صدائیں ہیں نا. تو توجہ کے لیے اللہ تعالیٰ اگر مجھے آپ کو اس طرح جھنجھوڑ دے تو سب سے پہلے تو اللہ سے عافیت کو طلب کیجئے اور استقامت کی دعا فرمائیے. تو جہاں غنائم، یہ جو مال ہے، لوگوں کی خوراک وغیرہ سے متعلق گھر وغیرہ بنوانا، اچھا، یہ سب ان کا حق ہے کہ ہم اس کا ادا کریں. وہیں پر ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ اب ہم کچھ ایسی ترتیب بھی کریں کہ ہر ایک اس کے دکھ میں شریک ہو جائے، اس طور پر کہ ہم سب اللہ کی جانب رجوع کریں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اختلافات جو باہمی ہیں وہ ختم کریں. یہ ہے اصل کام. ہم ایک درجے میں خامسہ یا رابعہ کا سال تھا واللہ عالم، ٹرین میں آ رہے تھے، بڑی مشکلات آئی تھی راستے میں. تو ہمارے اساتذہ کرام ماشاءاللہ وہ ہم سے پہلے پہنچتے تھے. یعنی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے جامعہ کے اساتذہ کرام کی ایک عجیب خاصیت یہ تھی کہ جب کسی بات کا مطلب طلباء کو کسی بات کی نصیحت فرماتے تو اولاً خود عمل کرنے والے ہوتے. یعنی ہمیں اگر جماعت میں نکلنا ہے چھٹیوں میں، چلنے کے لیے یا 20 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، جتنا بھی، تو وہ ہم سے پہلے پہنچے ہوتے تھے. تو رابعہ یا خامسہ کے سال میں ہم وہ ٹرین کی جب ڈبہ تھا اس سے جیسے اترے تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عادل صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ہمارا استقبال فرمایا کیونکہ وہ ہم سے پہلے وہاں موجود تھے. اور کتنے جلدی موجود تھے، مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا کچھ جو معمول رہا، جو ہم نے 1-2-4 مرتبہ وقت لگایا، ہمیشہ سے نیت رہی کہ ہمیشہ لگائیں، کبھی لگا دیا کبھی نہیں لگا سکے. تو ہماری ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ ادھر امتحان ختم اور کل گاڑی، یعنی ادھر امتحان ختم اور کل گاڑی، یعنی کہ ابھی ہم ریسٹ کریں گے 1 دن 2 دن 4 دن، نہیں، ترتیب تھی نہیں، کیونکہ جو رک گیا سو رک گیا، پھر وہ نہیں پہنچ سکتا. ایک مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا کہ میں رک گیا، تو پھر میں بہرحال اگلے دن گاڑی میں بیٹھ کر چلا تو گیا، لیکن
اتنا بھاری سفر رہا مجھ پر، اتنا کہ میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو ہم لوگ اترے تو فوراً ہمارے استاد محترم نے کیا فرمایا؟ البلیۃ اذا عمت خفت، البلیۃ اذا عمت خفت، کہ مصیبت جب عام ہو جائے تو وہ ذرا ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ان کو راستے کی کارگزاری فون پر چونکہ بتا دی گئی تھی کہ کبھی انجن میں یہ تھا، کبھی وہ تھا، بہرحال کافی لیٹ ہوئے تو انہوں نے ہم سے یہ فرمایا تو ہمارے فوراً تھکاوٹیں کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ ہے کرنے کی بات یا سمجھانے کی بات، کہ جہاں آپ منہ میں نوالا ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، پانی کے قطرات ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ایک رب ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان کو اتنا منہزم نہ سمجھیے کہ گویا کہ اس کے ہاتھ پیر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ انہیں احساس نہیں دلانا ہے، انہیں اگلی راہ دکھانی ہے، انہیں اگلی راہ دکھانی ہے۔ اور یہی تصور ہمیں حاصل ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے، کہ اللہ بھی ہمیں یہی فرما رہا ہے کہ اگر آپ پر کچھ تکلیف آئی ہے تو کیا ہوا؟ تم تو موت کے بعد جنت کا یقین رکھتے ہو نا، یوم حشر کا یقین رکھتے ہو، وہ تو اس پر بھی نہیں رکھتے۔ تو آج یہ مصائب ہیں، کل ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ موقع ہے قلوب کو جیتنے کا، جس طرح یہ موقع ہے شیاطین کے لیے مسلمانوں کے قلوب کو پھیرنے کا اسلام سے، بالکل اسی طرح یہ مسلمانوں کے قلوب کو جیتنے کا بھی ایک وقت ہے۔ تو ابھی کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ کچھ اس طرح کے لوگ جماعتیں بنا کر وہاں پہنچ چکے ہیں، اور زلزلہ زدگان جو تھے وہاں بھی پہنچے تھے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایمانوں کو خریدنا۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو جمع کر کے، اجتماع کر کے ان کے ساتھ تعزیت کی جائے، گویا کہ ان کے غم میں شریک ہوا جائے، کہ جہاں آپ کا اس طرح نقصان ہوا اور آپ کو دلی طور پر جو تکلیف پہنچ رہی ہے یا پہنچی، بالکل یہی حال ہمارا بھی ہے۔ انہیں اس بات کا اطمینان دلانا، تسلی دلانا، یہ میرا اور آپ کا سب سے اہم فریضہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، باقی خوراک، لباس، ان چیزوں کا ایک رب ہے، اور وہ رب ان سے کبھی جدا ہونے والا نہیں۔ باقی میں اور آپ تو کیا کر سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ ایک دو وقت کا کسی کو کھلا سکتے ہیں، ورنہ تو آج تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل فوکس جو ہونا چاہیے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی جانب اجتماعی طور پر رجوع کریں، اور اس تعزیت میں شریک ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ ایک جو ہے وہ سامنے آئے گا، ایک مسلمانوں کا کردار اور ایمان کی ایک خوبصورت جھلک جب اللہ کے سامنے آئے گی، تو پھر قرآن کریم کی وہ آیت مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا کیا معنی؟ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہو کہ اس سے مراد رزق نہیں ہے، من و سلوہ اس مراد نہیں ہے، بلکہ مواقع رزق، ٹھیک ہے نا؟ تو غم کی کیفیت ہے ہر ایک پر، اور جو اس میں مبتلا ہے اور جو ان کی امداد میں ہے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور
آخر ہم ہی تو اب بندے بھی اسی کے ہی ہیں نا. اب اولاد جتنی بھی نالائق کیوں نہ ہو تو باپ کیا کہتا ہے کہ بھائی ہے تو ہمارے ہی نا, ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں. جب یہ دنیا کا معاملہ, دنیا کی مادر پدر شفقت یہ ہے, اس کا عالم یہ ہے, تو پھر رب کا عالم کیا ہونا چاہیے وہ ذرا سوچیے. کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس دنیا کے اندر سب سے مقدس جو رشتہ ہوا کرتا ہے وہ اس ماں کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو مساوات اور تساوی فرمایا وہ ماں کی محبت کے ساتھ فرمایا, کیونکہ اس معمے کو حل کرنا یہ ذرا مشکل ہے. اس کا سمجھنا, اس کی سمجھ بوجھ رکھنا یہ یا لوگوں کو سمجھانا اس قدر مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر کیا. دوسری ایک اہم بات جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منرل واٹر. ایک آدھ ویڈیو نظر سے گزری آب زمزم کے حوالے سے. چلیے میں اس پر بعد میں بات کرتا ہوں. تفصیل سے بات کرنی ہے اور آپ کے سامنے رکھنا ہے. البتہ بطور مقدمہ سن لیجئے کہ یہ منرل واٹر کی حقیقت کیا ہے, آب زمزم کی حقیقت کیا ہے, ہمارے یہ جو عام پانی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, بارانی جو پانی ہے اس کی حقیقت کیا ہے, کنوؤں کے پانی کی حقیقت کیا ہے, دریا جھیل انہار ان کی حقیقت کیا ہے. تو اس پر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا مسئلہ یا بیان آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. باقی جو چاہے وہ اس کو عمل کرے, اس کی اتنی ہی زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.